السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیرا بہت سے من الاحبار علماء میں سے والرہبان اور عبادت گزاروں میں سے لیأکلون البتہ وہ کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کے مالوں کو بالباطل باطل طریقے سے ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے والذین اور وہ لوگ یکنزون جو جمع کرتے ہیں الذہب سونے کو والفضہ اور چاندی کو ولا ينفقونہا اور نہیں وہ اسے خرچ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فبشرہم پس آپ انہیں خوشخبری دیجیے بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور بہت سے عبادت گزار لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشرہم بعذاب علیم پس آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے ایک مزید قبیح عمل کا اور عیسائیوں کی ایک قباحت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو بیماری یہ تھی کہ یہ اپنے عقیدت مندوں سے، اپنے مقتدیوں سے، اپنے پیروکاروں سے نذرانے اور اسی طرح ماہانہ، سالانہ، جمعراتیں، شبراتیں یہ اکٹھی کرنے کی ان کو بیماری پڑی تھی۔ لوگوں سے اکٹھا کرتے تھے اور لوگ ان کو دیا کرتے تھے اور لیتے باطل، ناحق، ناجائز، یعنی لوگوں کو غلط مسئلے بھی بتاتے، ان کی نظروں میں ان کے رہنما بھی بنتے اور ان کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے کھاتے۔ جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بعض اپنے پیروں کے نام پر وصیت کر جاتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب کو ہماری جائیداد میں سے اتنا حصہ دینا۔ بعض لوگوں نے ماہانہ اور سالانہ کچھ ایسے نذرانے مقرر کر رکھے ہیں، یہ ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم، بڑی 11ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، اور اسی طرح اور جمعرات کی جمعرات، یا اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو تم نے 40 دن مولوی صاحب کے گھر پہ روٹی دینی ہے، اور اس کے بعد 40واں ہے، اس کے بعد برسی ہے، یہ ساتہ ہے، یہ سب کے سب لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی صورتیں ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان علماء میں سے جو بگڑ جائے اس کی مثال یہود کے علماء جیسی، اور مسلمان نیک لوگوں میں سے جو بگڑ جائے اس کی مثال عیسائیوں کے عبادت گزارنے جیسی۔ یہ لوگ لوگوں کے مالوں کو اپنے لیے جائز بھی سمجھتے تھے اور اپنے لیے حلال بھی سمجھتے تھے، جس طرح پیروں نے اپنے مریدوں کے مالوں کو یوں اپنے لیے حلال رکھا ہوتا ہے۔ آپ کبھی ان درباروں پہ جا کر دیکھیں، اتنے اتنے بڑے صندوق ان کے گلے کے طور پر پڑے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کس نام پر تم پیسے مانگ؟ یہ بھکاری ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ مانگنے والے ہیں جدید۔ ایک تو مانگنے والا بھکاری وہ ہوتا ہے جو سڑکوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہیں جو جبے کبے پہن کے لوگوں سے مانگتے ہیں۔
انہوں نے کشکول پکڑا ہوتا ہے، انہوں نے بڑے بڑے صندوق رکھے ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بکاری ہیں ان سے، عام لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمانوں تم اس کام سے بچ جاؤ، تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے مالوں کو ناحق کھاؤ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ کو جو تحفہ دیتا تھا آپ اس کو اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی عادت مبارک تھی آپ بڑھ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی آپ کے پاس تحفہ لے آیا، اس نے آپ کو بکری غالباً تحفہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اس کو تحفہ دیا، اونٹ دیا، غالباً ایک دیا، آپ نے فرمایا خوش ہو، کہتا نہیں۔ آپ نے 2 دیے، فرمایا اب خوش ہو، نہیں۔ 3 دیے، اب خوش ہو، نہیں۔ آپ نے اس کو کتنے اونٹ دیے اور آپ نے اس کے بعد فرمایا آج کے بعد میں سوائے قریشی کے، سوائے انصاری کے اور سوائے ثقفی کے، ان 3 قبیلوں کے سوا میں کسی کا تحفہ نہیں لوں گا۔ ان کا تحفہ لینا اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ وہ ایک کو 100 سے ضرب دینی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیہاتیوں کی اجڑ پن کی وجہ سے یہ اصول بنایا کہ آج کے بعد میں کسی کا تحفہ نہیں لوں گا، کیونکہ آپ کی عادت مبارک سی آپ بڑھ کر دیتے تھے، لیکن دیہاتی ایسے ہوتے تھے وہ بڑھ کر اپنی مرضی کا لیتے تھے، یہ مشکل تھی۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میں ان 3 کے علاوہ کسی کا تحفہ نہیں لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی کو دیکھیں کہ آپ کو جو تحفہ دیتا آپ اس سے بڑھ کر اس کو دیا کرتے تھے۔ کیا آج کے پیروں کے لیے یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے؟ آج کے علماء کے لیے، قراء کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے یہ سنت کہاں گئی؟ کیا ہم صرف یعنی کہ ہمارے دیندار طبقے کا یہ رجحان ہے کہ ہم لینے والے ہوں؟ دینے والی سنت ہمارے میں کہاں چلی گئی؟ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا۔ ان کا یہ طریقہ تھا لوگوں کے مال لینا، لوگوں کے مالوں کو بٹورنا، تم ان کے طریقوں پر نہ چلو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایک تو مال کھاتے ہیں، دوسرا اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ بعین ہی یہ مثال آج کے بدعتی مولویوں کی ہے، لوگوں کا مال بھی لگواتے ہیں، جی اب فلانا میلاد ہے، فلانا عرس ہے، فلانی شبرات ہے، فلانی جمعرات ہے، فلانا تہوار ہے، لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں اور ان کو سیدھے رستے پر چلنے سے روکتے بھی ہیں۔ وہابیوں کے پیچھے نہیں جانا، اہل حدیثوں کے پیچھے نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننی، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کو اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی باتیں، کیا ان باتوں کا قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اگر اہل حدیثوں کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر ان پر کفر کا فتویٰ لگاؤ نا، کھلے عام کہو یہ کافر ہے۔ یہ ہم تو اس پر یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑے اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت نہیں کرتا وہ جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنا مرضی نیک بن جائے، جتنے مرضی صدقات اور خیرات کرے، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں اپنی بدعات کے میزان میں تولتے ہو۔ آپ کے ہاں محبت کا معیار یہ ہے کہ جو آپ کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلے اس کو محبت ہے، جو آپ کے طریقوں پر نہیں چلتا اس کو محبت ہی نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ترازو ہیں اور آپ کے اپنے باٹ ہیں۔ الحمدللہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر محبت ہے۔ آپ لوگ تو اپنی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ لوگ تو اپنے امام کا قول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نبی کی خاطر، اپنے پیر کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اللہ کے نبی کی حدیث کی خاطر۔ آپ لوگوں نے کیا اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے؟ دعوے کرتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کے، محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے بچ کے رہو جو تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکتے۔ ان کی علامت کیا ہے؟ یہ قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں درس قرآن پر بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کو کہیں گے او نہیں 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 تو نہیں بیٹھنا، تجھے نہیں قرآن سمجھ آئے گا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کا ترجمہ جس نے پڑھ لیا وہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھے گا۔
ان سے کہیے کہ میں حدیث رسول کا درس سننا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بھی کئی بریلوی اور کئی دیگر مکاتب فکر کے حضرات آتے ہیں، میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے؟ آپ کی مسجد میں درس حدیث بخاری تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، اس کا درس آپ کی مسجد میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں تم درس دیتے؟ درس دینا شروع کرو نا اپنی مسجد میں قرآن مجید کا۔ چلو جو تمہارے نزدیک تفسیر ہے وہی کرنا، درس تو شروع کرو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ تعویل کریں گے؟ قرآن کی تو ہر آیت ان کا گلا دباتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے کیسے گزریں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر کیا جواب دیں گے؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیسے گزریں گے اس آیت مبارکہ سے؟ یہ تو لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں بتا سکتے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستوں سے روکنا، یہی ہے اللہ کے رستوں سے روکنا کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تم نے ان کے قریب نہیں جانا، ان کی محفل اور ان کی مجلس میں جا کر نہیں بیٹھنا۔ حالانکہ دنیا سمجھدار ہے، دنیا بدل چکی، آج اتنی جدیدیت آ چکی ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ ہر حدیث کو سرچ کر سکتے ہیں۔ گئی وہ بات کہ جی مولوی صاحب کتاب کھول کے دکھائیں گے پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، آپ مولوی صاحب کے منہ سے لفظ سنیں، اسی لفظ کو سرچ کریں، آپ کو ڈھیروں حدیثیں اس نام پہ مل جائیں گی، اور آپ کو ساتھ محدثین کا لکھا ہوا حکم بھی مل جائے گا، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تحقیق کرنا تو بڑا ہی آسان ہو گیا، بشرطے کہ آپ اپنے دل سے عزم تو کریں حق تک پہنچنے کا۔ جب آپ ہی کا ارادہ نہیں تو تحقیق مشکل ہے، جب آپ کا ارادہ بن گیا حق تک پہنچنے کا پھر تحقیق بڑی آسان، پھر حق تک پہنچنا بڑا آسان، پھر کوئی مسئلہ الجھا ہوا نہیں رہے گا آپ کے لیے جس دن آپ کی نیت خالص ہوگی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں۔ کنز کیا ہوتا ہے؟ کنز کی راجع تعریف یہ ہے کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ کنز ہے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ کنز ہے۔ یہ جب آیت مبارکہ اتری تو عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول یہ آیت مبارکہ آپ کے صحابہ پر بڑی شاق گزر رہی ہے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اللہ کے رسول یہ والی۔ آپ نے فرمایا کہ کنز، آپ نے واضح کر دیا کہ جب زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا موقف صحابہ کرام میں یہ تھا کہ مال جمع کرنا کنز ہے، وہ کہتے تھے زکوٰۃ دو یا نہ دو جمع کرنے کنز ہے۔ اسی لیے ابو ذر غفاری کا صحابہ کرام سے اختلاف رہا، اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو ربضہ مقام پہ منتقل کر دیا تھا کہ ان کا یہ تفرد تھا، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ حالانکہ تمام باقی صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ جب زکوٰۃ ادا کر دی تو مال جمع کرنا جائز ہے اور یہی درست ہے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا توکل یہ تھا، ان کا فہم یہ تھا، وہ صبح کا کھانا کھاتے تھے، رات کا کھانا نہیں رکھتے تھے اپنے گھر پہ کہ جب رات ہوگی میرا اللہ مجھے اور دے، یہ ان کا کمال درجے کا توکل تھا۔ تو اسلام کنز وہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جس مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ جتنا بھی ہے وہ کنز نہیں ہے، کنز وہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام نے کچھ حقوق رکھے ہیں، ان کو ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، نمبر 2 فطرانہ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ فرضی صدقہ ہے، نمبر 3 وراثت کو تقسیم کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، بہنوں کی وراثت کو دبانے والے، بیٹیوں کی وراثت کو دبانے والے، حصے داروں کو ان کے حصوں سے محروم کرنے والے ہیلے بہانے کے ذریعے طور طریقے مختلف اپنا کر چلاکیاں کر کے حصے داروں کو ان کا حصہ نہ دینے والے، یہ ان کے مال پاک نہیں ہے، غیروں کے حق پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کا اللہ کو جواب دے ہیں۔ حتیٰ کہ جو بہنوں کے بھائیوں کے مال جو باپ چھوڑ گیا اس طرقے سے جو کاروبار مشترکہ پیسے سے کر رہے ہیں اور ان کو حق تک نہیں دے رہے، یہ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا اللہ کو حساب دیں گے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں وراثت کے مسئلے کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں،
جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ تو شرعی تقاضا یہ ہے کہ جس دن صاحب میراث فوت ہو جائے، جس کی وراثت ہے، جس دن وہ فوت ہو گیا، اس سے اگلے دن 4 دن 10 دن بعد ٹھہر کے وراثت تقسیم کرو۔ باہمی رضامندی سے آپ کو کچھ تھوڑا بہتا ٹائم مل جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس چیز کو تقسیم کرو، جس طریقے سے بھی ہے اپنی قبر کو ہلکا کرو، اپنے لیے آسانیاں کرو۔ تو یہ شریعت نے جو فرائض ہمارے اوپر رکھے ہیں، ان کو بندہ جو ادا نہیں کرتا اس بندے کا مال پاک نہیں ہوتا۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا، اور اسی طرح اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فضول خرچی میں، عیاشی، سیر سپاٹا اور ان چیزوں۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہم فلاں جگہ چلے گئے، مری چلے گئے، سوات چلے گئے، وہاں پر ہزاروں روپیہ محض اپنی، لاکھوں روپیہ اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشوں پر لٹا کے آ جاتے ہیں، اور یہاں پر کسی مسجد کے اندر کسی غریب کے گھر پر وہ 100 روپیہ دینے کے لیے خوشی سے تیار نہیں ہوتے، اور آیتیں پڑھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسیحوا فی الارض، اللہ کی زمین پہ چلو پھرو۔ حالانکہ اللہ کی زمین پر چلنے پھرنے کے لیے یہ تو آدھی آیت پڑھ کے اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، یہ تو غلط ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو اللہ نے جن قوموں پہ عذاب اتارا ان کا کیا انجام ہوا۔ آپ مری سوات میں کون سی قومیں ہیں جن پر عذاب آیا تھا جس کو دیکھنے جاتے ہیں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے کچھ مناظر اور کچھ مقامات کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ محض فضول خرچی کے لیے بے حیائی کے اڈوں پر فضول، اور ایسی جگہ جہاں پر فحاشی بہت زیادہ ہے، جہاں پر سوائے فضول خرچی کے اور کچھ نہیں، وہاں پر تو اسلام جانے سے منع کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کس کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ یوں نکلے سیر و تفریح کے لیے؟ تو بہرحال بھائیو، یہ فضول خرچیاں، یہ بات حقیقت ہے، جو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت اپنے آپ کو نہیں ڈالتا وہ شیطان کے راستے میں دیتا ہے، کیونکہ خرچ کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ یا وہ سیدھے راستے پہ خرچ کرے گا، اگر وہ سیدھے پہ نہیں کرے گا نا پھر وہ الٹے راستے پہ کرے گا۔ الٹا راستہ صرف گندے کام ہی نہیں بلکہ فضول خرچیاں، شک خرچیاں جس کو کہتے ہیں، ایسے پیسے اڑانا کپڑوں پر، جوتوں پر، اور اسی طرح سیر و تفریح اور فضول چیزوں پر، گھر کی ٹائلیں بدلنی، ہر 6 ماہ بعد گھر کے اندر نیا کام شروع کروا دیا۔ یہ تقریباً یہ وہ چیزیں ہیں، وہ صورتیں ہیں کہ جو فضول خرچی کے اندر آتی ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت نہیں ڈالتا وہ ایسے ہی اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، اور وہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا معنی اور مطلب۔ اگلی آیت کا تعلق بھی اسی سے ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔